السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایہا النبی، اے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے میرے رسول علیہ السلام، کل ازواجک، کل فی الامر، کل کے لفظ سے قرآن عظیم میں فعل امر سے جو آیات مبارکہ شروع ہوتی ہیں ان میں اعتقادات کا بھی بیان ہوتا ہے، عبادات کا بھی بیان ہوتا ہے، ضروریات و لوازمات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ کل ابھی آداب معاشرت بیان ہو رہے ہیں، آداب معاشرت۔ کل ازواجک، اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ اپنی ازواج سے فرما دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے علماء ہیں، کہ بناتک کا کے بعد جو واو ہے یہ واو تفصیلیہ ہے۔ پہلا واو واو عاطفیہ ہے جو ہم اور کے معنوں میں اردو میں لیتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی ازواج سے، ازواج مطہرات و طیبات یعنی امہات المومنین، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، بنات کے بعد جو واو ہے یہ عاطفیہ کے بجائے تفصیلیہ ہے، یعنی تمام مومن خواتین قیامت تک آنے والی یہ سب آپ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ خواتین جن سے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے مناکحت فرمائی، جن خواتین نے میرے آقا و مولا علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل کیا، وہ ہماری مائیں ہیں۔ ان خواتین کے علاوہ تمام خواتین اصولی طور پر سرکار رسالت آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ بناتک و نساء المؤمنین، بناتک ایو نساء المؤمنین، آپ کی بیٹیاں یعنی امت کی سب خواتین۔ اس تصور کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کو رب جلیل نے قرآن عظیم میں ملت کا پدر کہا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے پدر ابراہیم کی ملت۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی وہ حدیث مشہور اور حسن ہے، معروف ہے، مستند ہے۔ آپ نے امیر المؤمنین سیدنا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعلیہ السلام، آپ میرے بعد اس امت کے پدر ہو۔ اور اس طرح بھی یہ حدیث مروی کہ میں اور آپ اس امت کے پدر ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں آپ سب کا پدر ہوں۔ اس روایت کو حضرت البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی سند کے اعتبار سے مضبوط اور حسن اور صحیح مانا ہے، میں تمہارا پدر ہوں۔ تو آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عظیم میں جب اس حوالے سے بیان کیا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کو محبوب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب وہ تو ہماری مائیں ہیں، لیکن آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے جزئیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ پدر کے لفظ میں ایک جزئیت اور محدودیت آ جاتی ہے، مثلا والدین کے حقوق کا جہاں بہت ذکر ہوا وہاں ایک حد بھی تو ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو حد ہے، لیکن میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام تو
بے حد ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کے اتباع کا عالم یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، والدین کی اتباع اور اطاعت ایک حد تک ہے، حقیقی والدین کی بھی، اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ فرمایا جو آپ کی اتباع کرے گا میں صرف اس کو اپنا محبوب بناؤں گا۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت کا راز پہ نہا ہے۔ اب اصولی طور پر آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے پدر ہیں، جہاں باعث تخلیق کائنات ہیں، تعین اول ہیں، جوہر اول ہیں، نور اول ہیں، راز کن فقاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پدر ملت و امت بھی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے حبیب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، یعنی امت کی تمام خواتین سے فرما دیجیے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنا جلباب اپنے سر پر اوڑھ لیا کرو۔ یہاں جو یدنین کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے جو جواب دیا گیا اس کلپ میں۔ یدنین کا مطلب ہے کہ وہ ردا نیچے لے آؤ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس آیت کی اپلیکیشن، اس حکم کی واقعیت، اس کی عملیت، اس کو اختیار کرنے کا سلیقہ اور قرینہ قرآن نے خود بتا دیا ہے، قرآن عظیم نے خود بتا دیا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب کو، ردا، دوپٹہ، اوڑھنی، چادر، کوئی بھی ترجمہ کرے، سر پر اوڑھ لو پھر نیچے لے آؤ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور گردن سے نیچے کا جو جسم کا حصہ ہے اس پر بھی وہ چادر ڈال لو، اس کا بکل مار لو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آگے قرآن عظیم نے یہ بات بتائی ما ظہر منہا، کہ جو اعضاء قدرتی طور پر ظاہر ہیں، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ جلباب سے مستثنا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی میں ضروری سمجھوں گا کہ یہ جو ہم حجاب کی بات کرتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں حجاب اس پردے کو کہا گیا ہے جو امہات المومنین کے دروازوں پر لٹکا ہوتا تھا، اور جب صحابہ اکرام کوئی بات پوچھنا چاہتے تھے، کوئی تقاضا کرتے تھے خورد و نوش کا، تو ان کو حکم تھا کہ سلام کر لو، اگر اجازت ملے تو اندر حجرات مبارکہ میں چلے جاؤ، اور اگر اجازت نہ ملو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، یہ لفظ حجاب اس حجاب کے معنی میں جو دروازے پر پردہ لٹکا ہوتا تھا، کرٹن یا جو بھی وہ لٹکا ہوا پردہ ہوتا تھا، کہ ظاہر اب جب خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بے تکلف ہوتی ہیں، فرمایا سلام کر لو، اجازت ملے تو فبیا، نہیں تو پردے کے باہر سے سوال پوچھ لو، یا اگر خورد و نوش کا کوئی تقاضا کرنا ہے تو وہ کر لو، یہ حجاب ہے۔ ایک لفظ ہم ستر استعمال کرتے ہیں، عام طور پر دیہاتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں گھر میں ستر ہے، یہ بھی ہم اپنے محاورہ اور روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ ستر فقہی لفظ ہے، جس طرح ستر مرد اور ستر خاتون، مرد اگر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کی نیچے تک ملبوس ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن خاتون کے لیے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن اس کا مستور ہے، یعنی چھپا ہوا ہونا چاہیے، تب نماز ہوگی۔ اس طرح خواتین اگر گھر کے اندر ہیں جہاں ان کے محرم ہیں، قرآن عظیم نے محرم کے تصور کو بھی ایکسٹینڈ کیا، اب الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، ان کو بھی بروزی طور پر محرم میں شمار کیا۔ پھر ما ملکت ایمانہن، یعنی گھر کے ملازمین کو بھی بروزی طور پر محرم میں شامل کیا، حتیٰ کہ غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ لوگ جو خونی رشتہ دار تو نہیں ہے، رضائی رشتہ دار نہیں ہے، مصاہراتی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ان کا گھر میں آنا جانا ہے، وہ قابل بھروسہ ہیں، وہ متین ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، سنجیدہ ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، غیر اولی الاربۃ، بے ضرر ہیں، تو وہ بھی
محرم کے بروزی فہرست میں شامل ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن و آبائی بعولتہن و اخوانہن او بنی اخوانہن و اخواتہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء غیر اولی الاربۃ من الرجال نساء۔ ہاں، یہ گھر کے اندر ہے۔ گھر سے باہر جب خاتون جائے، گھر سے باہر، چار دیواری سے باہر، تو پھر ان کو حکم ہے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے میرے حبیب آپ بتا دیں اپنی گھر والیوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، نہیں امت کی ساری خواتین کو، جو آپ کی خواتین کو، جو آپ کی بیٹیاں، یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ، متانت کے ساتھ اپنی سر پر ردا ڈال لیں اور اس ردا کو نیچے لا کر گردن سے نیچے کے جسم کا حصہ چھپا دیں، اور ایک باوقار طریقے سے، متین طریقے سے، ذی شان طریقے سے، ذی احتشام طریقے سے گھر سے نکلیں، اور فرمایا تاکہ یعرفنا، وہ پہچانی جائیں۔ یعرفنا کے معنی پر غور کریں کہ وہ پہچانی جائیں، وہ باوقار ہوں، وہ معزز ہوں، وہ مشرف ہوں، وہ مکرم ہوں، وہ محتشم ہوں۔ اب اس آیت کے معنی قرآن کے اندر ہے نا، پھر اس پر خامہ فرسائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس پر اپنا سکول آف تھاٹ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح نہیں، ہمیں اپنے احساسات و جذبات کو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، کہ نہ کہ ہم قرآن کو اپنے جذبات کے مطابق کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں، پھر قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت اور تفہیم اس مائنڈ سیٹ کے مطابق کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کو تسلیم کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ دوبارہ کہ سروں پر ردا، جس کو قرآن نے جلباب کہا ہے، جلباب بڑا خوبصورت لفظ ہے، اوڑھنی، ردا، چادر، دوپٹہ، عبایا، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جلباب، جلبہ، جلبہ کے معنی پر ذرا بڑے خوبصورت معنی ہے۔ یہی قرآن کی اصطلاحات اور قرآن کے مصادر، قرآن کے مفردات، قرآن کے الفاظ کا کیا کیف ہے کہ لفظ کے اندر بحر معانی بہ رہا ہے۔ جلباب، جلبہ، جلبہ میں از خود یہ معنی ہے کہ خواتین خود اس کو قبول کریں، اس کو پسند کریں، اس کو جلب کریں، یعنی خود اس سے محظوظ ہو۔ یہاں خود یہ معنی آ گئے کہ ان حوالوں سے مقابلہ کے بجائے ترغیب دینی چاہیے، موٹیویٹ کرنا چاہیے، انسپائر کرنا چاہیے، اس چادر کی وقعت بتانی چاہیے، اس کا مقام بتانا چاہیے۔ جلبہ سے لفظ نکلا ہے جلباب۔ جلبہ میں ایک معنی ترغیب کے ہیں، تاکہ اگلی کی طبیعت خود قبول کرے، آپ اس پر مسلط نہ کریں، آپ اس پر امپوز نہ کریں، اس کی طبیعت قبول کرے۔ یہ جلبہ، اس سے جلباب۔ آپ دیکھیں کہ اس چادر کو، اس ردا کو، اس اوڑھنی کو، اس دوپٹے کو جلباب کہا گیا ہے، جس کو خواتین کی طبیعت قبول کرے۔ جلبہ میں آسانی کے معنی بھی ہے کہ وہ خود آسانی کے ساتھ اس کو اپنے سر پر لے بلا اکراہ، بلا جبر، اس کی اپنی طبیعت قبول کرے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہو، اپنے ذوق اور اپنے روحانی طبعیت کے تحت اس کو قبول کرے۔ اور جلبہ میں آسانی کی بھی معنی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات کسی افراتفری میں، رش میں، جلدی میں وہ دوپٹہ سر سے سرک بھی جاتا ہے، تاکہ خدائے کریم و جلیل نے لفظ کے اندر ساری آسائشیں، آسانیاں پیدا فرمائی، لیکن وہ اہتمام کرے جب گھر سے باہر نکلے، سر پر ردا قدر موٹی ہو تاکہ بال اچھی طرح چھپ جائیں، پھر وہ کچھ حصہ نیچے لائیں، اس سے گردن سے نیچے کا جسمانی حصہ ڈھانپ دیں، جس طرح قرآن پاک میں آئے وَلْيَضْرِبْنَ۔ اب غور کریں، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ضرب کر دیں، مراد ہے اچھی طرح لپیٹ لیں، بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس چادر کا جو بقیہ خمار ہے، بقیہ حصہ ہے، اس سے اپنا صدر ڈھانپ لیں، اپنا صدر، گردن سے نیچے کا جسم۔ اور پھر فرمایا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو قدرتی طور پر ظاہر ہے، ہاتھ، چہرہ، فیس اور پاؤں۔ فقہاء اکرام نے
یہ قرآن کا حکم ہے. یہ گھر سے باہر اگر خاتون جائے تو جلباب کس طرح کرنا ہے. ستر اور چیز ہے، حجاب اور چیز ہے. جس طرح میں نے عرض کر دیا یہ جلباب ہے، اور جلباب اور جلابہ کے اندر کیا کیا کیفیات ہیں وہ ذکر کر دیے میں عاجز نے. تو اب یہ جو چہرے کا پردہ ہے اس پر فقہا نے گفتگو کی ہے، بالکل کی ہے. فقہاء اکرام نے فرمایا کہ اگر فتنہ کا خطرہ ہو، مثلا کوئی خاتون یہ سمجھے کہ ایسی جگہ ہے جہاں مفسد لوگ ہیں، غیر صالح لوگ ہیں، فتنہ کا اندیشہ ہے، تو اگر اپنا چہرہ ڈھانپ لے تو یہ مستحب ہے. زیادہ سے زیادہ اس کے استحاب پر گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی سب کی رائے نہیں ہے. تو بہر صورت دین کے اجتماعی اور اصولی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصولی مزاج دین کا کیا ہے؟ یسر، اعتدال، توازن. شریعت یہ شرع سے نکلا، شرع، شرع، یشرع، یہ وہ مصدر ہے، وہ مصدری مادہ ہے جہاں سے شریعت کا لفظ نکلا ہے. تو شریعت میں از خود آسانی کے معنی شرع لکم من الدین، اللہ نے دین کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. لہذا دین کی خصلت کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج اعتدال، توازن اور عدل ہے. خدائے جلیل و جمیل ہمیں قرآن عظیم کے فہم کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب جلیل و جمیل ہمیں قرآن عظیم کے معانی کو اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق طے کرنے سے محفوظ رکھے. یہ جو تعویل اور تعبیر کا طریقہ ہے یہ مستحسن نہیں ہے. قرآن اللہ کا بیان ہے اور اس بیان کی تبیان کا حق سرکار رسالت ماب کو حاصل ہے. باقی سب مطیع ہیں. قرآن عظیم کے معانی کے تعین کا جو حق ہے، جورسڈکشن ہے، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. رب جلیل ہمارے لیے قرآن فہمی آسان کر دے. آمین.